اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو قرآن پاک میں کہیں تفصیل سے بیان فرمایا، کہیں مختصر اشارتاً بتایا ہے۔ بعض چیزیں ایسے ہیں جسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اپنے احکامات میں جیسے چاہے جب چاہے بیان کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ ہی ہر عمل کرے تب اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے، مگر سخاوت بہت زیادہ کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں وہ عام نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقے میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسجدوں میں آ کر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کا نکالنا اور حج کا کرنا، ایمان کے بغیر چاہے کتنا بھی عمل کرے، آدمی کو اللہ تعالیٰ زمین ہی میں اس کا پورا اجر دے دیں گے، پورا بدلہ دے دیں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ کھڑا کر دے گے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، مگر ایمان کے بغیر جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکالا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس رہنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمارا دل اقرار کرے۔ پھر اس کے بعد جو عمل بھی کریں گے، مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ اعمال کا فیصلہ قیامت کے دن دیکھے جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ایمان اور اسلام کو 5 قیموں کے ساتھ، یہ قیمے میں 5 خام کے جیسا اور 5 پلر کی طرح، جسے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہی درمیان کا اصل ستون ہوتا ہے، خام ہوتا ہے۔ تو اس کے اطراف کی جو 4 کونے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ میرے دوستو، ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا۔ زکوٰۃ اصل اللہ تعالیٰ کا اپنے غریب بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ نے یہ مفصل اور تفصیل کے ساتھ کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ یہ ایک جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ لیکن جب زکوٰۃ کے دینے کی باری آئی، زکوٰۃ کی فرضیت کی باری آئی، تو اللہ نے یہاں زکوٰۃ کا جملہ نہیں فرمایا، بلکہ صدقے کا جملہ استعمال فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات، بے شک صدقہ، چاہتا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا جملہ لاتا، لیکن صدقے کا جملہ یہاں یوں استعمال فرمایا کہ تم زکوٰۃ کے ساتھ کچھ اور بھی رقم دیا کرو، جبکہ اللہ نے تمہیں کچھ مال دے دیا۔ صدقہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں کچھ عطا کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی اچھی بنائیں گے، آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ کے مال کو روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اصل مال کو بھی ضائع کر دے، اس کا جو اصل مال ہے نا، اللہ اسے بھی ضائع کر دے۔
ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی زکوٰۃ کے مال کو چھپا کر رکھتا ہے، زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھتا ہے، زکوٰۃ کے مال کو دیے بغیر اپنے پاس رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ مال ہمارے ہمارے گلے میں آگ کا ایک توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بول میں، آپ کے سننے میں معمولی نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ جو حالات ہمارے سامنے گزرے گی نا، تب معلوم ہوگا کہ یہ اصل کیا چیز ہے۔ بول کر اور سن کر ہمارے کانوں نے معمولی بات سمجھ گئے ہیں، حقیقت میں جب اللہ کے یہاں حاضری ہوگی، اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، تب معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے بعض وہ بندے ہیں جن کو کچھ کم مال ہونے کے باوجود بھی ڈر کی وجہ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ میرے دوستو، جن پر اللہ نے وسعت دی، یعنی سونے میں 80 پر 7 گرام سونا، چاندی میں 612 گرام چاندی، جن کے پاس یہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی 11 اشرفی جن کے پاس موجود ہو اور چاندی آدھا کلو سے زیادہ 612 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا کم ہے، چاندی زیادہ ہے تو دونوں کو ملا کر دیکھو، یا سونا زیادہ ہے چاندی کم ہے تو ان دونوں کو ملا کر جس مقدار میں بھی ہمارا زکوٰۃ نکلے، تم اپنے آپ کو زکوٰۃ کے نکالنے کا حقدار بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے مال کو کم نہیں فرماتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج وہ چیز نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے 10 حصہ زیادہ آپ کو بڑھوتری دے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ایک پر میں 10 دینے والا ہوں۔ تو پھر کیا اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں ہے کیا؟ اللہ کی ذات سے ہمارا پورا یقین اڑ گیا ہے کیا؟ تو پھر جس ذات کی یقین ہمارے دل میں ہو، ہم اس یقین کے ساتھ کام بھی کریں۔ اللہ نے 8 آدمیوں کے بارے میں قرآن میں ذکر فرمایا۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے حقدار سب سے زیادہ 8 آدمی ہیں۔ قرآن تفصیل سے بیان کیا ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے فقیر، صدقہ کے دینے والوں میں سب سے پہلے فقیر ہیں، والمساکین، اور دوسرا فرمایا مسکین، والعاملین علیہا، تیسرا فرمایا یہ زکوٰۃ کے کام کرنے والے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ والعاملین علیہا، یہ زکوٰۃ کے کام کرنے والے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیے جاتے ہیں۔ کسے دل رکھنے کے لیے وہ بھی بتاتا ہوں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور 5ویں چیز فرمایا گردن چھڑانے کے لیے، آدمی کو آزاد کرنے کے لیے۔ والغارمین، اور 6واں فرمایا قرض داروں کے قرض کے ادا کرنے میں۔ اور 7واں فرمایا والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والوں کے لیے یہ ان کا حق ہوتا ہے، 7ویں چیز۔ اور 8ویں فرمایا وابن السبیل، مسافر، فریضۃ من اللہ، اللہ نے ان تمام پر ہمارے سر پر فرض کر دیے کہ ان کی خدمات کریں۔ تو ان میں سے 2-3 اب کے ماحول میں نہیں ہے، لیکن بقیہ سب کے سب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے زیادہ حق رکھنے والے فقیر ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فقیر اس آدمی کو بولے جاتے ہیں جس کے پاس کچھ کھانے اور پینے کے لیے موجود ہو، کھاتا پیتا ہو کچھ، مگر وہ زکوٰۃ دینے اور صدقہ دینے کا حقدار نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے، غریب آدمی، یہ ایک آدمی۔ والمساکین کہتے ہیں نہ اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے، نہ کچھ ہے اس کے پاس، بالکل کنگال ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کا الٹا بتایا ہے،
کہ فقیر کچھ نہ ہونے والے کو کہا جاتا ہے اور مسکین غریب آدمی کو بولے جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہی بولے جاتے ہیں، جو مانگنے والا تھا اسے فقیر بولے جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اور مسکین کہتے ہیں عام آدمی کو جس کے پاس کچھ کھانا پینا ہو مگر صدقہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آدمی کو زکوٰۃ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اسے زکوٰۃ دیں۔ اور پھر تیسرا فرمایا والمساکین والعاملین علیہا، یہ والعاملین علیہا اب ہمارے علاقے میں نہیں ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانے کہ دوسرے کئی علاقوں میں شاید ہو سکتا ہے۔ والعاملین علیہا بولے جاتے ہیں آدمی زکوٰۃ کے مال کو لینے کے لیے جاتا ہے، بیت المال سے ایک آدمی نکلتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی بیت المال ہے، اس میں بھی ایک عامل ہوتا ہے کام کرنے والا کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال لے کر آ کر بیت المال میں جمع کرتا ہے، اور پھر بیت المال کے ذریعے سے غرباء میں، فقیروں میں، عام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ والعاملین علیہا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اسے ہدیہ جو درما دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیے جاتے ہیں۔ آدمی کو دل رکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن پاک یہاں بتا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، مگر سب کے سب غریب تھے، بالکل غریب اور تنگ دست تھے۔ اب اللہ یہاں فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، تم ان غریبوں میں بھی جا کر تقسیم کیا کرو مال جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کے دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے تم ان کو جا کر صدقہ دو، کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہو، پہلے ہم غیر مسلم تھے، کافر تھے، ہم پہلے سے فقیر ہی تھے، تنگ دست تھے، کنگال تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اور بھی تنگی بڑھ گئی کہ ہمارے لیے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ غیر میں تو یہی حالت ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہی ہمارے اوپر گزرتا ہے، یہ ان کے دل پر اثر نہ کرے، اس لیے اللہ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، ان کے دل جوئی کے لیے تم جا کر ان کے لیے کچھ خدمت کیا کرو تاکہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو اور ان کو اطمینان ہو کہ اللہ کی بڑی مہربانی کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے مسلمان غریب کی خدمت کا موقع اللہ نے عطا کیا۔ یہ والمؤلفۃ قلوبہم ہے۔ پھر فرمایا وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں گردن چھڑانے کو، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں کہیں غلام اور باندی نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر ان کے بعد صحابہ کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ غلام اور باندیوں کا، تو یہ غلام اور باندیوں کے لیے بتایا گیا وفی الرقاب۔ اس زمانے میں آدمی مالک ہوتا تھا، ان کے ساتھ کچھ غلام ہوتے تھے، اور مالک کہتا تھا کہ اگر تو اتنا پیسے مجھے لا کر دے دیا تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وفی الرقاب، ایسے آدمیوں کو تم جا کر رقم دے کر غلام کو آزاد کر دو۔ اللہ نے فرمایا وفی الرقاب، اب تو دنیا میں وہ نہیں ہے۔ والغارمین، چھٹا فرمایا قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی میں مدد کیا۔ آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جانتا ہے آدمی ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، غریب آدمی ہے، سر میں قرض کا بوجھ پڑا ہوا ہے، جانتا ہے اچھی طرح، لیکن اس کی خدمت کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتا۔ یہاں اللہ نے فرمایا والغارمین، تم اس کی بھی مدد کیا کرو نا کہ جو تمہارے سامنے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، تم اسے قرض سے نجات دلانے کے ذریعے تم اپنے زکوٰۃ کے مال کو اسے دے کر اس کے قرضوں کی ادائیگی کے ایک راستہ بتاؤ۔ والغارمین وفی سبیل اللہ،
ساتویں چیز اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب اس زمانے میں جہاد نہیں ہے، جہاد اس زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وفی سبیل اللہ۔ اس زمانے میں غریب صحابہ تھے، اللہ نے صحت کے ذریعے سے قوت دی، طاقت دی تھی، صحت دیے تھے، لیکن مال نہیں تھا، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، خچر اور گدھے نہیں تھے تاکہ اس میں سوار ہو کر اپنے ہاتھوں میں تلوار نہیں، ہاتھ میں خنجر نہیں اور ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے بچاؤ کے لیے، یہ تمام چیزیں نہیں تھی، لیکن اللہ نے طاقت دیا۔ اب ان کے لیے اللہ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کے ذریعے تم ان کو تلوار لے کر دو، خنجر لے کر دو، ڈھال لے کر دو اور سواریاں لے کر دو، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کرے اور اسلام کے علم اور اس کے جھنڈے کو بلند کرے۔ اور ساتھ آٹھویں چیز اللہ نے فرمایا وابن السبیل۔ وابن السبیل کہتے ہیں مسافر، اگرچہ کہ باہر بڑا مالدار، اپنے مقام میں مالدار، لیکن علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جب آ جاتا ہے نا تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے بڑے بڑے مالدار آدمی بھی غربت کے اندر آ جاتے ہیں مسافر ہونے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سفر کے سامان ہوتے ہیں، اچانک راستے میں چوری ہو جاتا ہے، تب کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، وہ بنی سبیل کسی کو کہا جاتا ہے کہ مسافر۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے علامہ تھے، بہت بڑے ولی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور اتنا چاروں طرف چاروں زمین میں 16,000 سے زیادہ مربع ان کی حکومت باقی تھی۔ اللہ نے بہت زیادہ حکومت ان کو بخشی، لیکن ایک مرتبہ رعایا کے ساتھ باہر نکلے اور نکلتے ہوئے کہا کہ میں شکاری کے لیے جاتا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ اور ہارون رشید نکلتے اتنی دور آ گئے، پھر راستہ واپسی میں بھول پڑے، حالانکہ وقت کے بادشاہ۔ اب واپس جانا ان کو راستہ معلوم نہیں، اب بھوک کی شدت زیادہ، پیاس کی شدت زیادہ، کھائے نہیں تو مر جائیں گے، پیے نہیں تو مر جائیں گے، اب کھانے پینے کے لیے سخت ضرورت پڑ گئی۔ اب مجبور ایک راستے میں فقیر کو دیکھا کہ ان کے سامنے بیٹھا، حالانکہ وقت کا بادشاہ۔ اب ان کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو تیرے حصے میں سے کچھ روزی میرے لیے مہیا کر، حالانکہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کے دسترخوان میں روزانہ ہزاروں کے افراد بیٹھ کر کھانے والے، آج وہ فقیر کے سامنے 4 زام میں بیٹھا ہو اور فقیر کہتا ہے کہ میرے پاس 2 روٹیاں، ایک تو کھا لے، ایک تو کھا لے، ایک میں کھا لوں، اور جو کچھ پانی تھا اس میں دونوں بٹوارا کر لیا۔ اب ہارون رشید سے کسی نے پوچھا کہ اگر اس وقت تجھے روٹی نہ ملے اور روٹی کی قیمت کوئی فقیر تجھ سے پوچھے تو تو کیا کرے گا؟ اور ایک گھونٹ نہ ملے اور ایک گھونٹ کے بدلے میں کوئی تجھ سے پوچھے تو کیا کرے گا؟ تو ہارون رشید کہنے لگے ایک روٹی کے بدلے نہیں بلکہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں آدھی سلطنت عطا کروں گا۔ کہ جان پاک پیاری ہے اصل، بغیر جان کے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ پھر ہارون رشید جب اس سے وہاں سے جدا ہوئے، راستہ اس نے بتایا، واپسی کے بعد ہارون رشید کہنے لگے فلاں مقام میں فلاں محل پر تو آ جانا، میں تیری خدمت کل کروں گا۔ پھر ہارون رشید جب اپنے مکان میں چلے گئے، دوسرے دن فقیر وہاں گیا، دیکھا کہ ہارون رشید اللہ کے در پر رو رو کر مانگ رہے، فقیر جھانک کر ہارون رشید کو دیکھا، کہنے لگا یہ بھی دوسرے کا بھیکاری ہے، میں یہ مجھے کیا دے گا، یہ خود دوسروں سے بھیک مانگتا ہے، یعنی اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک ہر ایک فقیر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی بے نیاز ہیں، باقی سب فقیر ہیں، سب کے سب فقیر ہیں، چاہے دنیا میں مالدار کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک فقیر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ 8 آدمیوں کے بارے میں بتایا، ان میں سے 2-3 آدمی مثال کے طور پر
انما الصدقات للفقراء دنیا میں موجود ہے، فقیر والمساکین مسکین غریب دنیا میں موجود ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ بھی بیت المال میں رہتے ہیں خدمت کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، غریب مسلمان ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دل جوئی رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے آج بھی دنیا میں موجود ہو، والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب، گردن چھوڑانے کا آج دنیا میں نہیں ہے، آزاد غلام کرنے کا اب دنیا میں نہیں ہے، وفی الرقاب والغارمین، قرض قاہوں کے ادائیگی کا یہ دنیا میں موجود ہے۔ پھر وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگر کوئی اس زمانے میں راہ خدا میں نکلتا ہے، تبلیغ کے کام میں نکلتا ہے، لیکن اللہ نے اسے صحت دیا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ کر سکتا ہے، چل پھر کر دین کی خدمت کر سکتا ہے، مگر اس کے پاس کچھ رقم نہیں ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دے اپنے وقت کی، تو ایسے آدمیوں کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے کر راہ خدا میں بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ضرور ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ 8 چیزیں جسے بتائے گئے، یہ 8 چیزیں سب سے پہلے ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ اور صدقہ دے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں دیکھے، اپنے خاندانوں میں دیکھے۔ جو آدمی اپنے خاندان میں خدمت کرتا ہے اللہ اسے دگنا ثواب عطا فرماتے، ایک رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے کی وجہ سے، اور دوسرا فرمایا اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ بعض اکابرین کہتے ہیں آدمی زکوٰۃ مال نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بقیہ مال کی آئندہ سال تک حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ کچھ صدقہ بھی ملا کر دیتا ہے تو جتنا مال ہے اللہ اس سے بھی زیادہ آئندہ سال کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم صدقہ بھی کچھ دیتے رہے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں میرا خاص گھر ہے اور میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے اور میرے پاس گاڑی ہے، اس کا زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ چاہے آپ کے پاس کتنے بھی گھر ہو، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں، گھر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑ روپے کی گاڑیاں ہوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 4 گھر آپ کے پاس موجود ہو، وہ اس گھروں پر آپ کا زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ گھر جن کے آپ 1 سے 2، 4 گھر موجود ہیں، وہ گھر کے کرایہ آپ کے پاس آ کر جم کر 1 سال گزر جائے، اب فی زماننا 50,000 روپے مکمل 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی آدمی غریب آدمی ہوتا ہے، بیوی کا مال لے کر، بچوں کا مال بیچ کر جگہ لیا ہوا ہوتا ہے، بعد میں ہماری ضرورت پر کام آ جائے تو اس جگہ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس جگہ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو مسئلہ آپ کو ضرورت ہو تو علماء سے پوچھ لو، انشاءاللہ اس کی تفصیل پوری طریقے سے، آپ کی جو جو ضرورتیں ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے، علماء سے پوچھ لو، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ اب زکوٰۃ کا طریقہ یہاں تک ہوا، اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کچھ مال دیا ہے۔ زکوٰۃ تو ہمارے حق میں نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کھلاتے ہیں، برابر پلاتے ہیں، تو ہم اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال، اپنے غریب پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں، اور اپنے بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کرے، یہ سب سے زیادہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھیں گے، بہن سے بھائی کے بارے میں پوچھیں گے، بھائی کو بہن سے بہن کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے دوستو یہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں دیکھے، پھر بعد میں دوسروں میں دیکھا جائے۔ اور زکوٰۃ کسے نہ دے؟ میں ہوں، میں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، میں اپنے نانا نانی کو نہیں دے سکتا، میں اپنے دادا دادی کو نہیں دے سکتا، پھر ان کے والد کو نہیں دے سکتا، پھر ان کے اوپر والدین کو جہاں تک زندہ ہے نہیں دے سکتا، اور پھر میری نسل سے میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، میں اپنے پوتے اور نواسیوں کو نہیں دے سکتا، ہماری نسلوں سے جتنے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جس نسل سے ہم آئے ہیں
ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بھائی کو، بہن کو، خالہ کو، ماما چچا کو، جسے چاہے دے سکتے ہیں، ضرور دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہیں، کم از کم کسی غریب کے دروازے پر جا کر 100-200 روپے ان کے ہاتھ میں دے دو۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ رقم ان کی سحری کے لیے کام آ جائے، افطاری کے لیے کام آ جائے، اور ان کے ہر دانے پر ہمارے لیے روزوں کا ثواب اور نمازوں کا ثواب اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دیں گے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں گے میرے دوستو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بھی معمولی سی بات سناتا ہوں۔ ہر جمعہ، جیسے یہ ذمہ داروں کا بات نہیں ہے بلکہ میں اپنی طرف سے سناتا ہوں کہ ہر جمعہ جو اصول ہوتا ہے نا بکیٹ لے کر، وہ مسجد کے لیے رقم وصول نہیں ہوتا ہے بلکہ غریبوں کے لیے خدمت کیے جاتے ہیں۔ اور عام طور پہ رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ مسجد کے طرف سے غریبوں میں جو عام طور پہ ماہانہ کا ریشن پہنچتا ہے، وہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سحری اور افطاری کے لیے بھی کچھ مہیا کرتے ہیں، فروٹس کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم 10-20 روپے نہیں بلکہ جتنا رقم ہو اللہ کے لیے کچھ رقم دو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ قرآن پاک میں وعدہ کیے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک پر 10 دوں گا، مگر رمضان میں رسول اللہ کا فرمان ہے ایک پر اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرما۔ تم 1 روپے صدقہ کرو، 70 روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ 10 روپے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے 10 حصہ 700 روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا کریں گے۔ تو آپ جتنی خدمت کریں گے، یہ مسجد کے لیے رقم نہیں لگتا ہے، غریب کے پیٹ کو پالنے کا، غریب کے پیٹ کو پہنچتا ہے، ان کے سحری اور افطاری میں یہ کام آتا ہے۔ میرے دوستو، ہم جتنا کھل کر خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے جیب کو اور ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو ہم دعا بھی کریں گے اللہ ہمارے دینے کو قبول فرما، اور ہمارا دیا ہوا مال تو اپنے راستے میں قبول فرما لے، اور پھر دعا بھی کریں گے اے اللہ جو لیتے ہیں اللہ ان کو بھی ایک دن دینے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔